نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک کی کار جو ہے قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ نے ولادت سے پہلے باپ کو بلا لیا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ کو بلا لیا، 8 سال کی عمر میں دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ یعنی علم کے تربیت کے جو ذرائع تھے اللہ نے سارے اپنے پاس بلا لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں خود تربیت کروں گا، میں خود علم دوں گا، ایسا علم دوں گا کہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، ساری کائنات سے زیادہ علم۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ 6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہو گئی۔ پچھلے جمعے ہم نے یہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے، حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ جناب عبد المطلب نے جو ہے بڑی محبت سے اپنے پوتے کی پرورش شروع کی، کفالت شروع کی۔ اب عبد المطلب جو تھے وہ بڑے باروب سردار تھے، مکہ کے سارے سرداروں کی سرداری کا تاج جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر رکھا ہوا، سارے قبیلوں کی سرداری کا۔ اب عبد المطلب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، بچے تھے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، خود اپنے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کسی نے سوال کیا، یہ پچھلے جمعے میں نے سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا بڑی عظمتوں کا مالک ہے، اس کی ولادت سے پہلے کے اور اپنے بڑوں کے اندر جو میں حالات دیکھتا آیا ہوں نا ہماری نسل میں اس بچے کی وجہ سے، تو جب یہ اتنا عظیم بچہ ہے تو میں اس کی تعظیم کیوں نہ کروں، اس کی احترام کے اندر کھڑا ہوتا۔ تو ہمیشہ پھر میں نے وہ پچھلے جمعے یہ بات بھی واقعہ سامنے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آشوب چشم ہو گیا، آنکھوں کی بیماری آ گئی، آنکھیں دکھنے لگتی۔ عبد المطلب کسی کے پاس لے گئے دم کروانے کے لیے، اس نے آگے سے یہ کہا کہ یہ وہ بچہ ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو اللہ آخری نبی بنائیں گے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ اس کی شفا اس کی آنکھوں کی ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ خود اس کے لعاب کے اندر موجود۔ اس پر بھی بات پچھلے جمعے ہو گئی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ تمہید کے طور پر میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں کہ نبی کی جو زندگی ہوتی ہے نا اس میں تضاد نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں میں تضاد ہوتا ہے۔ ہم پہلے غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک کا رحم ہوتا ہے، اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتے ہیں یا ہم سدھر جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں تضاد ہمیں سینکڑوں جگہ پہ ملے گا، ہم کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، لیکن نبی کی زندگی میں تضاد نہیں ہو۔ اب دیکھیں پورے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ایک بڑا علمی نکتہ ہے، ذرا توجہ سے سنیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ پورے قرآن اور پورا ذخیرہ احادیث کے اندر آپ کو یہ تو ملے گا کہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لیکن کبھی آپ کی زندگی کے اوپر کہیں تانا آپ کو نہیں ملے گا پورے قرآن میں حدیث۔ مشرکین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو کل کو ہمارے ساتھ بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، آج تو ہمیں جو ہے توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ تانا کبھی نہیں ملے، تو کل ایسے کرتا تھا۔ یعنی اللہ نبی کو بچپن سے ہی اتنا پاکیزہ رکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تضاد پیدا ہونے نہیں دیتے اللہ، کہ کل کو اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، کہیں میرے محبوب پیغمبر کی زندگی پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک اس کے کردار کو بالکل صاف اور شفاف رکھتے۔ تو بالکل ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن ہے، 7 8 سال 2 سالوں کے واقعات آج کے خطبے میں عرض کریں گے۔ پھر حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو جاتی ہے 8 سال، پھر جناب ابو طالب کی کفالت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں، ہر ایک واقعہ مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، یہ پورے تفصیل سے نہیں ہے، چیدہ چند واقعات ہیں کہ جن سے ہمیں جو ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اب ایک تو آشوب چشم کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا،
اب اس سے اگلا واقعہ ہم سنتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب کی کفالت کے اندر پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حبشہ گیا تجارت کے سفر پر۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، وہاں حبشہ میں انقلاب آیا تو حکومت چینج ہو گئی۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ نجاشی سے پہلے والا بادشاہ تھا، اور یہ اصل عیسائی مذہب پر تھا۔ اصل عیسائی مذہب کے لوگ ابھی بھی بہت کم ہیں، کہیں کہیں ہیں، اصل عیسائیت کہیں نہیں ملتی، کیونکہ سب عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی ہے اور وہ مر کے ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اصل وہی جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، صحیح عیسائیت کا بھی وہی عقیدہ ہے کہ ان کو وہ پھانسی نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کو اوپر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن میں بھی یہی ہے، اسلام کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اللہ پاک ان کو اس امت کی مدد کے لیے جو ہے، ان کی قیادت کے لیے ان کو منتخب فرمائیں۔ تو وہ عیسائی جو بادشاہ تھا نجاشی سے پہلے کا، وہ اصل عیسائی مذہب پر تھا۔ اب جب عبد المطلب گئے، انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھ منڈیوں میں اپنا مال بیچا، خریدا، اور سوچا کہ بادشاہ سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ تو بادشاہ سے ملاقات کے لیے جب پورا وفد تھا، جب پیش ہوئے، تو بادشاہ نے عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا، اور بٹھا کر کہنے لگا کہ مجھے آپ کا نام کیا ہے، خیریت دریافت کی، نام معلوم کیا، کہاں سے تشریف ہے۔ کہنے لگے میرا نام عبد المطلب ہے، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میرا پیشہ تو تجارت ہے، اور وہاں کے لوگوں نے جو ہے سرداری کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کو پانی پلاتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کو الوداع کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، مکہ کا مجاور، بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا مجاور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کا پیشہ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سننے کی بات ہے، ایمان تازہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا علم یہ کہتا ہے، ہماری کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام ہاشم ہے، اور آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اس کا ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہے یا ہوگا آپ کے ہاں، جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو آپ کا پوتا پیدا ہوگا نا، وہ اتنا حسین ہوگا کہ ایسا حسین کائنات نے کبھی دیکھا نہیں۔ اللہ اس کو 40 سال کی عمر پہ نبوت عطا کریں گے، اور یثرب جو ہے وہ اس کا دارالخلافہ بنے گا۔ اور کاش کہ میں زندہ رہوں، اللہ آپ کو بھی زندگی دے، میں اس پر ایمان لاؤں، اس کا کلمہ پڑھوں، اور اس کی مدد کروں گا جو مجھ سے ہو سکے گی۔ تو میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ تمہارے خاندان میں ہونا چاہیے۔ تو اب حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ بتا دیا کہ باقی وہ بچہ جو ہے نا، وہ میرے بیٹے عبداللہ کے ہاں پیدا ہو چکا ہے، اس کی عمر اس وقت 7-8 سال ہے، اور جو ہے وہ اس کے واقعی اس کی زندگی کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہونہار ہے، لگتا یہی ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے اندر میری اولاد میں ایک رسول بھیج۔ لگتا ہے کہ یہ بچہ وہی، تو میں ایمان لاؤں گا اس کو۔ اب یہ وہ نجاشی سے پہلے کا بادشاہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اس کی وفات ہو، اس نے وصیت لکھی، فوت ہو گیا، اور اس وصیت کے مطابق پھر بادشاہ بنا نجاشی۔ نجاشی نے جب وہ وصیت پڑھی اور اپنا عقیدہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایمان لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاشی ایمان لایا، ملاقات تو ثابت نہیں ہے لیکن ایمان لایا، اور مسلمان وہاں گئے، ان کی مدد بھی اس نے کی نجاشی نے، روایات ہے۔ یہ واقعہ 7-8 سال کی عمر میں پیش آیا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ اور یہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی 7 سال کی یا 8 سال کی عمر تھی کہ ایک مرتبہ گم ہو گئے۔ یہ اللہ نے اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمایا، بردباری اور حوصلہ عطا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 7-8 سال کے بچے ہیں، اور پہاڑوں میں جو لوگ جنہوں نے سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر نشانات قدم نہیں ہوتے، اور اسی طرح ریت کے ٹیٹوں پر بھی نشانات قدم نہیں ہوتے، چلتے جاتے ہیں پیچھے سے مٹتے جاتے ہیں ریت پر۔
कभी चलते चलते बच्चा खेलता इधर उधर खेलते खेलते जो है वो जाते जाते गुम हो, तो पता चला कि मैं दूर निकल आया हूँ। अब अकेला शोर करने की बजाय बैठ गया एक जगह और बैठ कर, ये हौसला था। वरना आम बच्चा रोता है, चीखता है और भागता है और आगे जाता है कि मैं कहीं ना कहीं जा लगूं। अब जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के हौसले से कि अल्लाह मेरे लिए कुछ सूरत पैदा फरमाएगी। इतने में सीरत हलबिया के अंदर एक रिवायत यह है कि अबू जहल, और एक रिवायत के ये नाम तो उसका बाद में मशहूर हो ना, अबू जहल, पहले तो उसका नाम अमर बिन हिशाम था। तो एक रिवायत के मुताबिक अबू लहब, इन दोनों में से कोई एक वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि मोहम्मद तुम यहाँ बैठ गए, ये तो अब्दुल मुतलिब का पोता है, आओ मेरे साथ बैठ, मैं तुम्हें लेके चलता। कहते मेरे ऊँटनी नीचे बिठाई कि मेरे पीछे जो है ना जो कमर को मेरी पकड़ कर बैठ जाओ, और जो ऊँटनी को उठाए वो ऊँटनी खड़ी नहीं हो रही, बार बार उसको चाबुक से मार रहे हैं। तो इतने में कहीं से गैबी तौर पर जो आवाज आती थी, फरिश्ता किताबों के अंदर मौजूद है, हालत गैबी उसे कहा जाता था, आवाज आई कि ये वो बच्चा है जो पीछे बैठने के लिए दिया है, ये तो सबसे आगे होगा तो फिर कायनात चलेगी, ये सब चीजें जो है वो अपना वर्क करेगी और चलेंगी। उसने बच्चे को उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बच्चे थे अभी, उठाकर आगे बिठाया, ऊँटनी खड़ी हुई और चल पड़ी। उसने ये वाकया आकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब को सुनाया है, तुम्हारे पोते मेरे साथ था तो ये हाल है तुम्हारे पोते का, कि जो पीछे इसको पे आगे ना बिठाएं तो उस बारी नहीं चल। तो ये तो अल्लाह को भी मंजूर है कि जो बच्चा कल को नबी बनेगा, इमामुल अंबिया बनेगा और सब नबियों से आगे खड़ा होगा, जिसने सब नबियों की इमामत करवानी है, सब नबियों के आगे खड़ा होगा, वो पीछे होगा तो कैसे कायनात चले, कैसे फर्क है। ये तो अल्लाह का फैसला था, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया। और एक और वाकया जो बड़ा अहम पेश आया वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, वो एक मरतबा बैतुल्लाह में इबादत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे, तो बाहर से जो बैतुल्लाह का सहन था, बाहर से बनु मुदलिज का एक आदमी गुजरा। बनु मुदलिज एक कबीला था जिसका वहां के लोग क्याफा शनास मशहूर थे। क्याफा शनास कहते हैं हाथों को देखकर जो है वो अगली जिंदगी का प्लान बताने वाले, फ्यूचर बताने वाले, और इन चीजों को देखकर इस्लाम इन चीजों पर यकीन बिल्कुल नहीं रखता। कुछ उलूम वो लोग हासिल कर लेते, हमारे यहाँ भी ऐसा है, अस्माउल आदात कुछ लिख के हिसाब करके हमारे लोगों की भी आदत बनी हुई है। खुद मेरे पास भी यहाँ बहुत से दोस्त तशरीफ लाते हैं, कभी वो खातून आ जाती हैं, का सब हिसाब करते हैं, हमारे हालात खराब। मैंने कहा हिसाब तो मुझे करना नहीं आता, हिसाब तो अल्लाह बात करते हैं। ये बात ज़हन में रखें, ओरिजिनल बात मैं आज कर रहा हूँ कि बिल्कुल इल्मे गैब अल्लाह पाक के पास, कल को किसी के साथ क्या होगा वो अल्लाह को पता है। भाई ये सारी की सारी दुकानदारी है, कोई कुछ नहीं बता सकता। एक ये स्पेशल कोर्स होता है, क्योंकि हमारी फील्ड है ना, मौलवी है, तो मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, जो जेन्युइन बात है वो ये है, एक स्पेशल कोर्स होता है जिसमें ये बात सिखाई जाती है कि कैसे तुमने अंदाजा लगाना है, फिर आने वाले मरीज की जो बातें तुमने उसके सहन के ना उसको बता देनी है, दो चार फिट आ जाती, समझता कि इस बाबे ने तो सब कुछ ही बता दिया, और फिर उसकी बात को मानने लग जाते, फिर मशहूरी हो जाती है, फिर उसको जो है वो झुकना, उसको सजदा करना, सारी खराफत वहां से शुरू है। हमारा दिन इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं। सब लोगों के अंदाजे कुछ फिट आ जाते थे, कुछ फिट नहीं आते थे। अब ये उलूम जो है ना वो कबीला बनो मुदल, चूंकि वो भी जमाना जहलियत था, हमारे अंदर भी जहलियत की ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। तो कबीला बनो मुदलिज का एक शख्स जो क्याफा शनास था, बड़ा मशहूर था, वो बहर से गुजर रहा था। जो है ना बड़ी ईमान अफरोज बात है, तवज्जो से सुने। तो वो बहर से गुजर रहा था, उसने गुजरते हुए बहर से जो है देखा कि ये बच्चा सो रहा है, 7-8 साल का बच्चा है और सो रहा है। उसने बहर खड़े खड़े ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक को देखा, और देखकर वो कहने लगा कि ये बच्चा कौन है। एक दो लोगों को बुला, कहने लगे ये जो बाबा जी है ना, हमारे सरदार हैं मक्का के, अब्दुल मुत्तलिब, इनका पोता है, साथ जो इबादत कर रहे हैं। तो बाद में वो अंदर आ गया, उसने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा ये कौन है, कहने लगे मेरा पोता है। कहने लगा मैं क्याफा शनास हूँ और आप लोग सब मुझे जानते हैं, मेरा इल्म ये कहता है कि इसके पाँव की जो लकीरें हैं ना, पाँव की जो लकीरें हैं
اور پاؤں کے جو نقشہ ہے، نشانات ہیں، وہ ان نشانات سے ملتے ہیں جو مقام ابراہیم پر موجود ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نشانات قدم پر جو ہے یہ فٹ آتے ہیں، ملتی جلتی لکیریں ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، یہ میرا پوتا ہے، اور جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ حقیقی وارث ابراہیم علیہ السلام کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی وارث۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو جو یکرخ ہونے والے تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے دین کی اتباع کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میری ان اولاد کے اندر رسول بھیج۔ اور اس امت کے لیے بھی دعا کی ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایک امت بھی پیدا فرما میری اولاد میں سے جو امت مسلمہ ہو، جو تیری فرما برداری کرنے والی۔ یہ ہم جو نتیجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ مقام ابراہیم جو ہے نا، جہاں پر طواف کی 2 رکعات طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہاں پر، تو اس کا بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہاں پر 2 رکعت طواف کے بعد پڑھی جائیں، تو اللہ نے قرآن میں وہ آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھا دو۔ اور پھر یہ ایک لفٹ تھی، لفٹ کے طور پر ہمارے ہاں گو بناتے ہیں نا، گو جس کے اوپر مستری کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں، تھوڑی سی دیوار اونچی چلے گی، گو کو کھول کے پھر اونچا کرتے ہیں، پھر اونچا کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ گو تھی جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے پورے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا تھا، خود بخود نیچے ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی کرامت سے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی۔ جب اترنا ہوتا تھا نیچے ہو جاتا تھا، دیوار چھوٹی ہوتی نیچے، بڑی ہوتی اوپر۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بڑی زبردست بات ایک عالم نے کتاب میں لکھی ہے کہ اللہ نے جتنے معجزات انبیاء کے دکھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے، اللہ ان سب معجزات کو سائنس سے ثابت کریں گے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک معجزے کی تصدیق نہیں نہ ہو جاتی، اللہ قیامت کو برپا نہیں فرمائیں گے۔ اپنے قرآن کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی، ایک ایک معجزے کی صداقت اللہ پاک کروائیں گے، کافروں کو بھی ماننا پڑے گا، پھر قیامت قیام ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، شاید آج سے کوئی 100 سال پہلے اس بات کو نہ مانتا، اب تو بالکل مانا جا سکتا ہے۔ ایک بٹن دباتے ہیں 10ویں منزل پہ لفٹ پہنچ جاتی ہے، اور پھر بٹن دباتے ہیں بیسمنٹ پہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ باتیں بالکل سچی ہو رہی۔ اب شک صدر کو وہ بہت عرصہ پہلے نہیں مانتے تھے، جب دل کے آپریشن ہونے لگے شک صدر کو بھی بائی پاس ہو رہا ہے، دل نکالا جا رہا ہے، دوسرا دل جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اس کو ٹھیک کر کے پھر یہ رکھا جا رہا ہے، تو اس کو بھی ماننا شروع۔ اللہ پاک اپنے نبی کے تمام معجزات کو، قرآن کی آیات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ثابت کروائیں گے، یہ کائنات مانے گی، پھر قیامت برپا ہو۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب 8 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی اور جناب عبد المطلب پرانا سالی ہے، بوڑھے ہیں، اور اب بیمار ہو گئے کافی زیادہ، اندازہ ہو گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے، اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کو بلایا۔ جناب ابو طالب حضرت علی کرم اللہ جو والد محترم ہیں، ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اور اب جو ہے نا میرے پاس میرے بیٹے عبداللہ کی یہ نشانی ہے، میرا پوتا، اور اس کو نہ تو کھلا سکتا ہے نہ میں کھلا سکتا ہوں، نہ اس کے ماں باپ نے اس کو کھلایا ہے نہ پالا ہے، نہ اس کی تربیت کی، ہم تو اس کو دیکھتے ہی رہتے، اس کی تربیت کون کر رہا ہے، اتنا اونچا شان ہے اس کا۔ بس میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں، میرے اس پوتے کو تو اپنے سارے بیٹوں کے اوپر ترجیح دینا، اس کو فوقیت تیرے لیے ہی فائدہ مند ہوگا، تیری برکت کا ذریعہ ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، سیرت حلیہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا کا انتقال ہوا، میری عمر اس وقت 8 سال تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں دادا کے سرہانے بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ ایک میرے اوپر سہارا تھا، دنیاوی لحاظ سے تھوڑا بہت، وہ بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ پاک کی اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ اپنے علم سے علم عطا فرمانا، کل کو یہ نہ کہ تجھے تو ہم نے پڑھنا سکھایا، تجھے تو ہم نے یہ بات بتلائی ہے، آج تو ہمیں بتلاتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو۔
تو اللہ نے براہ راست خود اپنے علم سے علم عطا فرمایا اور خود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی. اور پھر جب عبد المطلب کی کفالت کے ابو طالب کی کفالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو طالب نے جو ہے سب سے زیادہ خیال رکھا اپنی اولاد پر، سب پر جو ہے وہ فوقیت دیا کرتے، یہاں تک کہ ہر ابو طالب جو تھے نا وہ قلیل المال تھے، کثیر العیال تھے، تجارت کا پیشہ تھا، کام سے معذور بھی تھے تھوڑے سے، اور لیکن ان کی اولاد زیادہ تھی لیکن مال کم تھا. ان کی زوجہ محترمہ علی رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ محترمہ، وہ بھی بیان فرماتی ہیں، خود حضرت ابو طالب بھی خود بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم دسترخوان لگاتے تو ہمارا کھانا کم ہوتا تھا، اور ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھا رکھا تھا کہ کھانا شروع نہیں کرنا جب تک وہ میرا بھتیجا محمد نہ آ جائے، وہ آئے گا تو کھانا شروع کریں. اور ہم دیکھتے تھے جب یہ آ جاتا تھا نا تو وہ تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو جایا کرتا، سب کے لیے کافی ہو جائے گا. ابھی تو یہ بچپن ہے، ابھی جوانی آگے آ رہی ہے، ابھی پھر نبوت ملنی ہے، پھر اللہ نے معراج کروانا ہے، پھر مدنی زندگی آگے ہے، کتنے کمالات اللہ پاک نے عطا فرمائے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم کھانا شروع نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9-10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر پہ پھر حضرت ابو طالب جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام کے سفر تجارت پر لے کر گئے. یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے. زندگی رہی